وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ ولیمے اور ضیافت کے متعلق کل دے درس کے اندر احادیث مبارکہ بیان کیتیاں سن۔ اج دے درس کے اندر فقہائے کرام دے کچھ اقوال۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں دعوت ولیمہ سنت ولیمہ ہے کہ شب زفاف کی صبح نو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب اور محلے دیاں لوگاں دی حسب استطاعت ضیافت کرے۔ اینا واسطے جانور ذبح کرنا کھانا تیار کرنا جائز ہے۔ اگر جانور نہ بھی ہوئے چاول ہو گئے کوئی اور چیز بھی پکا کے ولیمہ کرنا جائز ہے۔ میں جڑے لوگ بلائے جان انہاں نو جانا چاہیے، انہاں دا جانا اس واسطے خوشی دا باعث ہوے گا۔ ولیمے دے اندر جس شخص نو بلایا جائے اس شخص دا شرکت کرنا سنت ہے، اس شخص دا شرکت کرنا سنت ہے۔ میں ولیمے دے سوا دوسریاں دعوتاں دے اندر بھی جانا افضل ہے، اور یہ شخص اگر روزے دار نہ ہوئے تے کھانا افضل ہے اور اپنے مسلمان بھائی دی خوشی دے اندر شرکت کرے اور اس دا دل خوش کر رہا ہے، یعنی جس نے انہوں دعوت دیتی ہے اس دا دل خوش کر دے وے، اور میں روزے دار ہوئے پھر بھی جائے اور صاحب خانہ واسطے دعا کرے اور واپس آ جائے۔ اور ولیمے دے سوا دوسریاں دعوتاں دا بھی یہی حکم ہے، اگر روزے دار نہ ہوئے تے کھا لوے، اگر روزے دار ہے کوئی نفلی روزہ رکھیا ہوا ہے تے پھر دعا کرے اور واپس آ جائے۔ دعوت ولیمہ دا یہ حکم جڑا میں بیان کیتا ہے فرمانے اس وقت ہے کہ دعوت کرن والے دا مقصد ادائے سنت ہو، دعوت ولیمہ کرن والے دا مقصد ادائے سنت ہوئے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اگر مقصد فخر ہوئے تکبر ہوئے غرور ہوئے اپنا چودھری پن وکھانا ہوئے تے فقہائے کرام فرماندے نے ایسیاں دعوتاں دی اندر شرکت نہ کیتی جائے، فرماندے نے ایسیاں دعوتاں دی اندر شرکت نہ کیتی جائے۔ میں دعوت دے اندر جانا اس وقت سنت ہے جدو معلوم ہوئے کہ اتنے گانے باجے لاولاب نہیں ہوئے گا، اگر معلوم ہوئے کہ یہ خرافات اتنے ہون گے تو پھر نہ جائے۔ جان تو بعد معلوم ہویا کہ تے لغویات نے اگر اتنے یہ چیزاں ہون تے واپس آ جائے، اور اگر مکان دے دوسرے حصے دی ہون جس کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے اور وہ دوسری جگہ دے ہوتے اپنا جو کرنا کر رہے ہیں تو فرماتے پھر بیٹھا رہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں نو روک سکتا ہے تو روک دے، اگر اس کے اتنے قدرت نہیں ہے تو پھر صبر کرے، اگر انہوں نے اتنے روکن دے اتنے قدرت نہیں ہے تو پھر صبر کرے۔ پر میں اس صورت دی اندر ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہوئے، اگر مقتدا اور پیشوا ہوئے مثلاً علماء اور مشائخ یہ اگر نہ روک سکتی ہون تو اتوں اٹھ کے چلے آن، نہ اتنے بہن نہ ہی کھانا کھان، اور پہلے ہی یہ معلوم ہوئے کہ اتنے یہ ساریاں چیزاں ہون گیاں تے مقتدا ہوئے یا نہ ہوئے کسے نو جانا جائز نہیں ہے، اگرچہ خاص اس مکان دے حصے دی اندر یہ چیزاں نہ ہون بلکہ دوسرے حصے دی اندر ہون۔ اکالی صلاۃ اسلام دے علماء اج یہ چیز ساڈا رواج پڑ گئی، جس تو بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہویا۔ حضور دے غلاموں انہاں دے اندر اگر علماء کرام چاہن نا اس چیز دے اتنے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اج فی نفسی دے جڑے امام و خطیب حضرات نے مثال کے طور پہ میں آکھاں گا نہیں تسی شادی تے گانا باجا کرایا تو میں نے کہا نہیں پڑھاواں گا، چار مولوی اور تیار ہو جان گے، قاری صاحب نو 3000 دیں سانو 1000 دینا اسی نکاح کے پڑھا جائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء وسلم دے غلاموں ساڈا یہ معاشرہ بن گیا، اسی یہ نہیں سوچتے کہ وہ پڑھا کیوں نہیں رہا، وہ برائیاں تو بچن واسطے نہیں پڑھا رہا، اس واسطے انہیں ضد کیتی ہے، اسی آگے کہ نہیں سانو 1000 گھٹ دے چڑھنا اسی آگے نکاح پڑھا کے۔ خیبر پختونخوا دے اندر کچھ دن پہلے مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے قربانی تو فوراً بعد انہوں نے علماء کرام نے بہ کے اپنے آپس کے اندر میٹنگ کی ہے اور باقاعدہ طور دے اتنے تحریر نامہ لکھیا گیا ہے جس کے اندر مفتیان کرام دے دستخط کیتے گئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیتا ہے کہ جس شادی کے اندر کنجر پونا کیتا جائے گا اس کا اسی نکاح نہیں پڑھاواں گے، صرف نکاح نہیں جدو مرے گا اسی جنازہ ہی نہیں پڑھاواں گے۔ انہوں نے یہ معاہدہ کیتا ہے، لکھے گیا تقریباً 1 مہینہ پہلے دی جی میڈیا کے اتنے بھی ایک خبر چلی سی اور سوشل میڈیا کے اندر بھی پھیلی سی، انہوں نے کہا کہ جڑے بندے
اس طرح دا خسرے بلانگے وغیرہ وغیرہ بے حیائی فحاشائی والے کام کرنگے شادیاں بیاواں دے اوتے نہ اسی انہاں دا نکاح پڑھاواں گے اور جدوں او مرن گے اسی انہاں دا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گے۔ بعد وچ یہ خبراں چلیاں نے کہ اس علاقے دے اندر امن اور سکون پیدا ہو گیا ہے اس وقت جدوں علماء کرام متفق ہو گئے نے ساریاں دی ایک ہی رائے ہوئی ہے، کوئی وچ یہ نہیں سی کہ تسی نہیں پڑھاؤ گے تو میں جا کے پڑھاواں گا، اس طرح دا طریقہ کار ہوئے تو پھر عوام گناہ کولوں نہیں مڑتی۔ فرماتے ہیں اگر اتنے لاؤ لاب ہوئے یعنی بے حیائی والے کام ہوئے یہ شخص جانتا ہے کہ میرے جان تو یہ چیزاں بند ہو جان گیاں اور میں اس نیت دے نال جانا چاہتا ہے کہ میں جا کے یہ رکوا لواں گا یا میں چلا گیا تو میرا حیا کرنگے، پھر فرماتے نے جانا جائز ہے۔ مثال کے طور دے میں چلا گیا مینوں بلایا میں چلا گیا تو بے حیائی فحاشائی والے کام نہیں کرنگے میرا حیا کرنگے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں پھر علماء نو جانا جائز ہے۔ اگر پتہ ہوئے کہ میں گیا بھی صحیح تے نہ پھر بھی کوئی نہیں مڑنا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں انہاں دے محفلاں دے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی اپنے پنڈ دے اندر وینی ہے کہ جنہاں گھراں دے اندر اس طرح دے معاملات ہوئے وہ لوگ ختم واسطے بھی نہیں بلاندے کہ اسی بلائے تو پھر کاری ہوری آن گے تو روکن گے آکن گے کہ کرن لگے ہو والی اللہ ختم بھی رہن دیو تو انجی کام چلائیے تاکہ نہ آن گے اور نہ ہی روکن گے۔ یہ ساڈا معاشرہ بن گیا ہے، ساڈا ماحول بن گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے حضور دے غلاموں پوری زندگی دا معاملہ ہوندا ہے۔ شروع دے وچ اگر اسی اس طرح دے فیل کر کے ہفتہ ہفتہ گانے باجے وغیرہ وغیرہ جو معاشرے دے اندر ہو رہا ہے ایسی شیطان نو اپنے گھر دے اندر دعوت دینے، شیطان نو اسی خوش کرنے، رب دے رحمت دے فرشتے چلے جاندے نے جدوں اس طرح دے معاملہ ہوندے نے رب دے رحمت دے فرشتے وہ کر چھڑ دیندے نے اور شیطان اس گھر دے اندر ڈیرا لا لیندا ہے۔ پھر ہوندا کہ ویاہ نو 4 دن 5 دن گزرے نو دا الگ منہ خراب ہوندے، ساس دا الگ منہ خراب ہوندے، جٹھانیاں دا الگ منہ خراب ہوندے، ایسے طرح دے گھر دے اندر طرح طرح دے فساد شروع ہوندے نے وجہ کہ شیطان نے ڈیرا لایا۔ اگر اسی شادیاں ویاواں دے اوتے اللہ اور اس دی رسول دا ذکر کر کے اپنے بچے دی شادی کران گے تے حضور دے غلاموں یاد رکھو رب دی رحمت دے فرشتے مددگار کسی قسم دی میں حضور دے غلاموں اپنی اس زندگی دی اندر اور نہ کسی کتاب دے اندر یہ پڑھیا ہے کہ کسی شخص نے سنت دے مطابق حضور دے دسے طریقے دے مطابق شادی کیتی ہوئے خلاف شرع کوئی عمل نہ کیتا ہوئے تے اس دا گھر آباد نہ ہوتا اس دی نو فرما بردار نہ ہوئی ہوئے اس دے بچے فرما بردار نہ ہوئے ہوئے میں نہ تکیا ہے اور نہ اپنی زندگی دی اندر کسی نے سنے ہاں اے ضرور سنیا ہے کہ اسی شادی دی اندر 10 لاکھ چھٹیا سی کنجریاں بلایا تن فلاں کیتا سی تے گھر پھر بھی آباد نہیں یہ تکیا بھی ہے اور یہ چیزاں سنیاں بھی ہیں گیاں لہٰذا نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں انہاں چیزاں دے اندر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دعوت ولیمہ سنت ہے اور اس دی اندر 10 قسم دے کھانے پکانا اے سنت نہیں ہے۔ اگر تسی ایک قسم دا کھانا یا ایک بکری ذبح کر دو گے تے پھر بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ کھانا جدوں بھی پکاؤ ولیمے دا اے چدرپ بھی کھان واسطے نہیں بلکہ اے سمجھ کے کہ میرے نبی دی سنت ہے آقا علیہ السلام دا طریقہ ہے اس واسطے میں اے ولیمہ کر رہے ہیں۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے قرض چک کے اس طرح دے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ اگر صاحب حیثیت 5 بندیاں دی تے 5 بندیاں نو بلا کے ولیمہ کرے گا نا سنت ادا ہو جائے گی، 10 نو بھی بلا کے کرے گا تے پھر بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 پنڈ کٹھے کرے کہ 10 برادریاں کٹھیاں کرے تے پھر ہی ولیمہ ادا ہوئے گا تے پھر پوری زندگی وہ قرض لانا رہے تے سود دینا رہے وغیرہ وغیرہ جو اس طرح دے معاملات نے انہاں تو بھی بچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔